مرتضیٰ صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اچھا فارمولا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب برہم ہوئے، انہوں نے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو بھی بڑی سخت تنبیہ کر دی، جائزہ لیا جائے گا، آڈٹ کیا جائے گا، کسی نے بھی اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کی ہے یا مس کمٹمنٹ کی ہے کہ اپنے سٹاک اتنے نہیں رکھے جتنے وہ رکھنے کے پابند تھے، تو وہ پھر اس آئل مارکیٹنگ کمپنی کی خیر نہیں، حذیفہ صاحب نے بتایا ہے۔ حذیفہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں، دیکھیں میں ان سے اس چیز پہ تو اتفاق کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ایک درد دل رکھنے والے انسان ہیں، اور ہمیشہ جو ہم نے انہیں دیکھا وہ بڑے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں اور وہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور پنجاب کے اندر بھی انہوں نے اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ کافی حد تک کوشش کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا حذیفہ صاحب بھی شاید اتفاق کریں یا نہ کریں، جس دن پرائسز بڑھی تھیں اس دن فوراً سے پہلے تمام پیٹرول پمپس پہ ہر جگہ پہ اس کا اطلاق ہو گیا تھا، حالانکہ اس وقت بھی ہمارے پاس 1 ماہ کا سٹاک موجود تھا، لیکن وہ فوراً قیمتیں بڑھ گئی۔ جس دن انہوں نے کمی کی وہ کمی شاید تھوڑی کم تھی، لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جس انداز میں وعدے کیے گئے تھے کہ جب پیٹرولیم مصنوعات نیچے آئیں گی تو ہم فوراً عوام کو وہ ریلیف پہنچائیں گے، وہ ریلیف فوراً نہیں پہنچ سکا۔ وہ تھوڑا سا جو ریلیف تھا لوگ اس پہ بھی خوش تھے کہ چلو یار اتنا تو کم ہوا ہے، جبکہ وہ بہت کم تھا، اس سے زیادہ کم ہو سکتی تھی۔ اور پھر جو لیوی کے نام پہ لیوی بڑھا دی گئی، دیکھیں ان چیزوں سے ہمیں یہ غرض نہیں ہے کہ وہ کسی سے ناراض ہوں، ناراض ہوں، اظہار برہمی کریں، ہمیں تو چاہیے عوام کو ریلیف پہنچے، پاکستانیوں کو ریلیف پہنچے۔ اب اگر وہ کسی سے ناراض یا نالاں ہو بھی جائیں تو ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں لوگ جو ہیں وہ عوام پسی پڑی ہے، بے روزگاری انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ میں اگلے دن 8 گھنٹے ہمارے پاس بجلی نہیں رہی، کوئی وہاں پہ کام کرنے والا فیلڈ سٹاف موجود نہیں ہے، لوگ ریٹائر ہو گئے، 70% تک شارٹ فال ہے وہاں پہ، لوگ ملازم ہی نہیں ہیں۔ اب لوگوں کو جہاں پہ ریلیف کی بات آتی ہے، ایک ٹرانسفارمر جل جاتا ہے، 10 دن کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے نہیں آتا۔ اب برہمی کو ہم کیا کریں؟ ہم تو وہ دیکھ رہے ہیں جو سڑکوں پہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو تکلیفیں ہمیں ہیں۔ ہم مہنگائی حد سے بڑھ گئی ہے، ہمیں کھاد کی جو بوری ہے فرٹیلائزر کی وہ 17,000 کی ڈی اے پی 18,000 کی مل رہی ہے، 6,000 تک، کہیں 7,000 تک، کہیں 5,500۔ درست بات۔ لوگ بیچارے آڑتیوں سے تو پیسے لیتے ہیں، وہ ڈیو پر ہمیں کھاد بیج اور پیسٹیسائیڈ دیتے ہیں، وہ مہنگی لیتے ہیں، ہماری فصلوں کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ حکومت کو 2.5 سال، ایک سیکنڈ مجھے تھوڑا سا ایک لائن اگر آپ مناسب سمجھیں۔ ہاں ضرور۔ دیکھیں ہمارے سے حکومت ٹیکس لیتی ہے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کا، ہمیں وہ ہمارے سہولت کار ہے، وہ ہمیں سہولتیں دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اس کے بدلے ہم انہیں ٹیکس دیتے ہیں۔ بھئی 2.5 سال سے یار میری فصل بک نہیں رہی، میرے لیے کوئی منڈی نہیں ہے، سارے دروازے، ساری سرحدیں بند ہو گئی ہیں، حکومت نے کیا کیا ہے؟ اب اگر وزیر اعظم کسی سے برہم ہو جائیں، وزیر اعلیٰ صاحبہ کسی سے برہم ہو جائیں تو لوگوں کو کیا فائدہ؟ بس اتنی ساری گزارش ہے، اس کو یہ پوچھ لیں گے کہ بھئی برہمی کا کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ ہمایوں صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس سچویشن میں گورنمنٹ کیا کرے؟ اور ابھی دیکھیں آج بھی تو ریوائز ہونی ہے پیٹرول کی قیمتیں، آپ کی توقع کیا ہے کہ اس مرتبہ خدا نہ خواستہ کچھ حالات اچھے تو نہیں لگ رہے، لگتا ہے بھاری بھرکم اضافہ آنے والا ہے عوام پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں اس طرح ہے کہ پاکستان کے اندر جو، جیسے ابھی حذیفہ صاحب نے بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ریفائنریز ہیں نا وہ زیادہ تر جو ہے نا آلموسٹ میرے خیال میں 45 to 70% جو ہے نا یہ ریفائنڈ آئل منگواتی ہیں اور باقی کروڈ منگواتی ہیں،
اور ہم لوگوں کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے سٹوریج کی. جو ان لوگوں نے کہا تھا کہ 45 میں حال میں 1000 یا کتنے اس سے بڑھا کے 500,000 یا اس طرح کچھ بیرل وہ لیٹرز کے لحاظ سے انہوں نے کہا تھا کہ کیپیسٹی بڑھائی جائے, اور وہ آپ نے کم از کم 3 ہفتے کے لیے کرنا ہے اور یہ ساری چیزیں کرنا ہے. میرا تو سوال یہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے, اور یہ ہمیں بہت مہنگا پڑتا ہے, تو مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی ہے کہ پچھلے 40-50 سالوں میں ہم لوگ اس کی کیپیسٹی کیوں نہیں بڑھا سکے ہیں. ایک بات. نمبر 2, اور وہ ساری حکومتیں جو 3-3 4-4 مرتبہ آ چکی ہیں, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کرتی رہی ہیں ان چیزوں کو. نمبر 3, اب جو پروز اینڈ کونس دونوں کے ہیں. اگر آپ جو 3 ہفتے بعد منگواتے ہیں تیل اور 3 ہفتے بعد پرائز بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں, تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنا بجٹ کر سکتے ہیں کہ یار میرا ابھی یہ بجٹ ہے, اتنا پیٹرول میں جائے گا, اتنا ان چیزوں پہ جائے گا. جو ڈیلی کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ بجٹ نہیں کر سکتے, لیکن آپ کے اوپر وہ ایک دم بوجھ نہیں آتا. لیکن اس کی مثال میری نظر میں یہ اس لیے کر رہے ہیں, اس کی مثال اس گرم پانی کی اور مینڈک والی ہے کہ اگر آپ پانی کو آہستہ آہستہ گرم کریں تو مینڈک اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرتا جاتا ہے. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ پانی اتنا گرم ہو جاتا ہے جو مینڈک کی اس سے باہر ہو جاتا ہے, لیکن بائی دس ٹائم اس مینڈک نے اپنا سارا زور اپنے آپ کو ایکلیمیٹائز میں لگا دیا ہوتا ہے, تو وہ اس پانی سے نکل نہیں سکتا اور مر جاتا ہے. اور میرے خیال میں اس فارمولے کے تحت یہ لوگ اب پاکستانیوں کو کریں گے تاکہ تھوڑا تھوڑا پیٹرول بڑھاتے جائیں, اور جو 3 ہفتوں میں پہلے اگر یہ 20, 30, 40, 50 روپے بڑھا دیتے تھے, ایک دم شور آتا تھا, تو اب یہ اس کو 1.5 روپے 8 آنے 2 روپے بڑھاتے جائیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ 25 دنوں میں اگر یہ 1.5 روپے یا 2 روپے کرے تو یہ 50 روپے تک بڑھا دیں گے. اس سے ان لوگوں کے اوپر وہ اثر نہیں پڑے گا اور پانی آہستہ آہستہ آئے گا. ایک وقت آئے گا کہ عوام بالکل تباہ ہو جائے گی, بالکل اسی طریقے سے جیسے ان لوگوں نے آنے کے بعد 4 سالوں میں انہوں نے پاورٹی کو پاکستان کو تباہ کر دیا ہے. 18% جو پاورٹی تھی اس کو اٹھا کے 44% پہ لے گئے, جو 5.9 5.6% جو ان امپلائمنٹ تھی اٹھا کے 33% پہ لے گئے ہیں. ابھی سننے میں آیا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس وار کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو انویسٹمنٹ آئی تھی جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے, وہ بھی واپس جا رہی ہے. ریئلی یہ سنی سنائی بات ہے ہمایوں صاحب یا کوئی تصدیق شدہ بات ہے؟ کیا چیز یہ انویسٹمنٹ والی کہ کوئی انویسٹمنٹ آئی تھی اور وہ واپس جا رہی ہے جنگ کے پیش نظر؟ نہیں, پاکستان سے اس وقت وہ یہ اس میں آیا ہے, یہ اخبار میں لکھا ہوا ہے, میرے خیال میں آج کا آرٹیکل ہے یا کل کا تھا, کہ پاکستان سے انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے بیکاز آف دا وار. میں وہ آپ کو آرٹیکل بھجوا دوں گا, شیئر کر لوں گا کہ اس لحاظ سے ہے, ٹھیک ہے نا. تو دوسرا آپ نے ابھی دیکھا ہے ان کی نالائکی اور وہ کیا کہہ سکتے ہو, کم عقلی اور نالائکی کو دیکھ لیں. ابھی آپ کو یورپین یونین نے تو جی ایس پی پلس سٹیٹس کے اوپر جو رپورٹ دیا, آپ وہ ایک دفعہ رپورٹ رائٹ. اچھا مجھے ہمایوں صاحب پلیز الاؤ می, مجھے فوراً بریک کا کہا جا رہا ہے, آپ ہی پہ واپس آؤں گی. یہ آپ پہ ہی اسٹے ود اس ناظرین, ہمایوں صاحب مکمل کریں گے اینڈ آف کورس آلسو دی ریسٹ. ویلکم بیک ناظرین. جی ہمایوں صاحب آپ مکمل کریں, آپ گورنمنٹ کو جو کم عقلی کے مترادف آپ قرار دے رہے تھے, کیوں آپ نے یہ والی بات فرمائی؟ دوسرا کوئی حل بھی تو تجویز کریں نا. وہ کہیں گے یہ انٹرنیشنل سینیریو ہے, آپ اور کیا کرتے. وہ مجھے ریفر کر رہا تھا, جی وہ جو میں ریفر کر رہا تھا وہ شاید اقبال صاحب کا آرٹیکل ہے, آج ڈان میں چھپا ہے, جس کا عنوان ہے گلف وار ٹریگرز انویسٹمنٹ آؤٹ فلو فرام پاکستان. ٹھیک ہے, تو میں اس ریفرنس سے کر رہا تھا. تو ان کو اگر دیکھ لیں, انہوں نے ابھی پچھلے 4 سالوں میں آپ دیکھ لیں جو پاکستان کی ٹوٹل گروتھ جو ہوئی ہے وہ پاکستان کی پاپولیشن گروتھ سے رفلی کم ہے. ابھی جو اس وقت موڈیز اور سارے جو اس وقت بتا رہے ہیں وہ پاکستان کے حالات کوئی بہت اچھے نہیں بتا رہے. نمبر 2, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس میں گراؤنڈ پہ یہ ہو رہا ہے کہ پاورٹی بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کے پاس جو پیسہ ہے اس کی قیمت خرید جو ہے نا وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. اور اچھا اس کے اوپر سونے پر سہاگا آپ دیکھیں کہ بلوچستان کی صورتحال, کشمیر کی صورتحال, ان سب چیزوں کے لحاظ سے کر کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ حکومت جس کے میرے خیال میں یہ 4تھا ٹینیور ہے سندھ میں, ان کا جس کو ہم لوگ ہمیشہ کرتے ہوتے ہیں کہ یار کراچی ہے یہ پتہ نہیں اتنے % ریونیو جنریٹ کرتا ہے,
اس کو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں چوتھے نمبر پر آ گیا ہے، لیکن چوتھے نمبر کس میں؟ موسٹ انلیویبل سٹی آف دا ورلڈ، کریکٹ جی، وہ میرے انلیویبل گزرا ہے نظروں سے. سٹی آف دا ورلڈ. اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیپٹل سٹی ہے آف سندھ. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ان لوگوں کا کس طریقے سے یہ کر رہے ہیں. یہ تقریباً 20 سال ہو گئے کنٹینیوٹی میں، اس کے باوجود بھی ایسی چیزیں ہو رہی ہے. تو اگر آپ مجھ سے لیکن ہمایوں صاحب عرض یہ ہے کہ پختونخوا میں بھی تو حالات خراب ہے نا، وہاں ایٹ لیسٹ دیکھیں جہاں پر آپ لوگ ہیں وہاں پر تو آپ کچھ بہتری لا سکتے ہیں، ادھر بھی یہی انسرجنسی کے حالات ہیں، یکے بعد دیگرے ٹیررسٹ اٹیکس ہیں. دیکھیں مونا جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، مونا جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے. اس طرح ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک گھر ہے، اس گھر میں مختلف کمرے ہیں، اس گھر کے اندر ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں، سارے کمروں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پرابلم ہو رہی ہے، لیکن ایک کمرہ دوسرے کمرے کے مناسبت بہت زیادہ ہو رہا ہے. اب جب آپ خیبر پختونخوا کو پنجاب سے ملاتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ پنجاب کو کتنے پرسنٹ جاتا ہے، پنجاب کتنا کہتا ہے، اور پنجاب میں جب آپ کرتے ہیں تو آپ خالی لاہور دکھا رہے ہوتے ہیں، آپ باقی پنجاب نہیں دکھاتے، آپ سدرن پنجاب نہیں دکھاتے، آپ وہ نہیں دکھاتے کہ پنجاب کے اندر بچے جو ہیں کہنے کے باوجود وہاں پہ ان کو HIV ہو رہا ہے بیکاز آف دا ری یوز آف دا سرنجز اینڈ ایوری تھنگ. تو آپ وہ چیز نہیں دکھاتے، آپ خالی لاہور دکھا رہے ہوتے ہیں. جبکہ KP کرتے ہیں تو آپ پورا KP بتاتے ہیں، آپ بنو بتاتے ہیں، آپ اس میں اس کا کیا کہہ سکتے ہیں، داسو دکھا رہے ہوتے ہیں، ہر چیز دکھا رہے ہوتے ہیں. سو یو نو وین یو آر ٹرائنگ. اور پھر میرے لیے یہ فخر ہے کہ اگر میں پنجاب کے ساتھ کر رہا ہوں، کیوں مجھے جو چیزیں مل رہی ہیں، اور میرے صوبے میں خیبر پختونخوا میں پچھلے 20 سال سے ٹیررزم ہو رہی ہے. یہاں سے جو پاکستان کے اندر کے لوگ ہیں انہوں نے بھی وہ بھی دوسرے صوبوں میں جا چکے ہیں. فیلئر ہے